شبیر کا ماتم رہے، کچھ بھی ہو شبیر کا ماتم رہے۔ کربلا والوں کی کیا تعریف ہو، کربلا والوں کی کیا تعریف ہو، جو ارادے تھے وہ مستحکم رہے، جو ارادے تھے وہ مستحکم رہے۔ مومنوں جب تک کہ دم میں دم رہے، جانور سیراب ہوں کیوں اے فرات، جانور سیراب ہوں کیوں اے فرات، اور پیاسا شاہد و عالم رہے، اور پیاسا شاہد و عالم رہے۔ دختر شہ تک نہ پہنچی مشق آب، دختر شہ تک نہ پہنچی مشق آب، شرمگی عباس مرتے دم رہے، شرمگی عباس مرتے دم رہے۔ آخری شعر، کہتے تھے اکبر کے لاشے پر حسین، کہتے تھے اکبر کے لاشے پر حسین، مر گئے تم آہ زندہ ہم رہے، مر گئے تم آہ زندہ ہم رہے۔ مومنوں جب تک کہ دم میں دم رہے، کچھ بھی ہو شبیر کا ماتم رہے۔ نعرہ صلوات۔ سورہ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وسيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وأهل
الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. فاتقوا الله لعلكم تفلحون. صلوات پڑھ دیں. یہ سورہ آل عمران کی آیت جس کے اندر پروردگار کائنات نے یہ اعلان فرمایا ہے انسانوں اگر اپنی بھلائی چاہتے ہو، اپنی بہتری چاہتے ہو، اپنی نجات چاہتے ہو تو پھر اپنی زندگی کو برے کردار کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اچھے کردار کے ساتھ گزارو. سورہ بنی اسرائیل کے اندر ارشاد ہوا جسے میں نے کل عرض کیا تھا ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا. اگر تم نے زندگی کو اچھے کردار کے ساتھ گزارا تو اس کا فائدہ بھی تمہاری اپنی ہی ذات کو پہنچے گا، اور اگر تم نے زندگی کو گناہوں میں بسر کیا تو اس کا نقصان بھی تمہاری اپنی ہی ذات کو پہنچے گا. سورہ مریم کے اندر ارشاد ہوا اگر تم نے زندگی اچھے کردار کے ساتھ گزاری تو پھر تمہیں سماج و معاشرے کے اندر نفرت و حقارت کی نظر سے نہیں محبت و احترام کی نظر سے دیکھا جائے گا. میں نے کل جملہ عرض کیا تھا اگر انسان اپنی زندگی کو حسن عمل سے آراستہ کر لیتا ہے تو اس کی محبت دلوں کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور جو معصوم بن کر زندگی بسر کرتا ہے اس کی محبت دلوں پر واجب کر دی جاتی. یہ کل تک کی میری گفتگو تھی. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے اہل بیت رسول کو چند باتوں سے خصوصی طور پر نوازا. اللہ نے اپنے حبیب خاص اور اس کی آل پاک کو چند باتوں سے خصوصی طور سے نوازا. اللہ نے نبی اور اہل بیت نبی کو طہارت سے نوازا. ان سے بڑھ کر کوئی پاک و پاکیزہ کردار کا مالک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جن کی زندگی گناہ نہیں تصور گناہ سے محفوظ ہو ان سے بڑھ کر پاک و پاکیزہ کردار کا مالک کون ہو سکتا. اور یہی وجہ تھی کہ پھر چاہنے والے دوست نہیں بلکہ ستانے والے دشمن بھی ان کی پاکیزگی کردار کی گواہی دیتے تھے. نبی اور اہل بیت نبی کی زندگی گناہ نہیں ارادہ گناہ سے محفوظ تھی، اسی لیے چاہنے والے دوست نہیں بلکہ بدترین دشمن بھی ان کی پاکیزگی کردار کی گواہی دیتے تھے. پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن ابو سفیان، لیکن جب اسی ابو سفیان سے بادشاہ روم نے معلوم کیا، سردار قریش، وہ ذات جس نے ہمیں دعوت اسلام دی ہے جو اپنے کو آخری نبی کہہ رہا ہے، ذرا یہ بتا کہ وہ حسب و نسب کے اعتبار سے کیسا، اس کا سلسلہ نسل کیسا. تو نبی کریم کا بدترین دشمن ابو سفیان، لیکن جب اسی ابو سفیان سے بادشاہ روم نے معلوم کیا کہ تم میں کا وہ شخص جو اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے وہ حسب و نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، اس کا سلسلہ نسل کیسا،
تو ابو سفیان نے کہا وہ تو شریف ہے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ شریف ہے۔ تو بادشاہ روم نے کہا اس کے نبی ہونے کا سب سے پہلا ثبوت ہے، اس لیے کہ اللہ نے نور نبوت کو گناہ گاروں کی پیشانیوں میں نہیں، سجدہ گزاروں کی پیشانیوں کے اندر رکھا، اس کے نبی ہونے کا پہلا ثبوت۔ بادشاہ روم نے دوسرا سوال کیا، سردار قریش ذرا یہ بتا کہ جو اپنے آپ کو آخری نبی کہہ رہا ہے، جس نے ہمیں دعوت اسلام دی ہے، وہ سماج و معاشرے میں کس طرح زندگی گزارتا؟ تو ابو سفیان نے کہا وہ تو اتنی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے کہ ہم سب اسے صادق و امین کہہ کر یاد کرتے ہیں۔ کہا اس کے نبی ہونے کا دوسرا ثبوت ہے، اس لیے کہ جو انسانوں کے معاملے میں جھوٹ بولنا پسند نہ کرے، وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولنا کا پسند کرے گا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد کو۔ اور جتنا پاکیزہ کردار نبی کا ہے، اتنا ہی پاکیزہ کردار ہر ایک معصوم کا ہے۔ مولا کائنات کا بدترین دشمن کون ہے؟ ابن ملجم، بدترین خلائق ابن ملجم، جس نے امام کے فرق مبارک پر زہر آلود تلوار لگائی، لیکن تلوار لگانے کے بعد جب کچھ دیر کے بعد کوفے کی گلیوں سے ابن ملجم کو قیدی بنا کر امام کے سامنے پیش کیا گیا، تو وہ علی جن کا سر شگافتہ ہو چکا تھا، وہ علی جن کے سر سے خون ابل رہا تھا، وہ علی جو موت و حیات کی کشمکش میں تھے، علی نے اپنے سامنے قاتل کو دیکھا، قاتل کے ہاتھ میں تلوار کو دیکھا، تلوار سے اپنے سر کے ٹپکتے ہوئے خون کو دیکھا، اور علی نے اپنے بدترین دشمن سے ابن ملجم سے سوال کیا، ابن ملجم تو نے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے، تو پہلے تو میرے کردار کی خرابی بتا، کیا میں نے تیرے ساتھ بے انصافی کی تھی؟ کیا کبھی میں نے تیرے کسی حق کو پامال کیا ہے؟ کیا میں نے تیرے ساتھ کبھی ظلم سے کام لیا ہے؟ تو نے جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا، تو پہلے تو میری برائی بتا، میرے کردار میں خرابی کیا دیکھی کہ تو نے مجھے قاتل بننا پسند کیا؟ یہ علی کس سے سوال کر رہے ہیں؟ اس دشمن سے جس نے آپ کے فرق مبارک پر کچھ دیر پہلے تلوار لگائی ہے، اور وہ تلوار اس کے ہاتھ میں اب بھی ہے۔ امام نے کیا سوال کیا؟ ابن ملجم پہلے تو میرے کردار کی خرابی بتا، کس وجہ سے میرے اوپر تو نے قاتلانہ حملہ کیا؟ تو تاریخ لکھتی کہ ابن ملجم نے کہا، علی میں گواہی دیتا ہوں آپ کے دامن کردار پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، آپ کی زندگی بے گناہ ہے، بے خطا ہے، معصوم ہے، آپ کے دامن کردار پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ابن ملجم نے۔ جب ابن ملجم نے یہ کہا کہ علی میں اعلان کرتا ہوں آپ کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، تو امام نے صبح قیامت تک کے انسانوں کو پکار کر کہا، ہمارے کردار کی پاکیزگی کا اندازہ کرو، اس کے اندر یہ ہمت تو ہے کہ سر پر تلوار لگا دے، لیکن اس کے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے کہ ہمارے کردار کے اندر خرابی بتا دے۔ تو ان کی زندگی تو اتنی پاکیزہ کہ چاہنے والے دوست نہیں، بدترین دشمن بھی پاکیزگی کردار کا اعلان کرتے ہیں۔ نہیں، کردار امام تو اتنا پاکیزہ کہ صرف ابن ملجم نہیں بلکہ تاریخ کے بدترین دشمن جو ہے پاکیزگی کردار کی گواہی دیتے رہے۔ عبدالعزیز حشام نے ابن عبد الملک کے دور کا نامور خطیب، اور جس کا کام ہی یہ تھا کہ ہر خطبہ جمعہ کے اندر یہ درمیانے خطبہ میں، اختتام خطبہ میں مولا کائنات کو برا کہتا تھا، لیکن سننے والے سنتے کہ عبدالعزیز جب بھی کسی موضوع پر تقریر کرتا ہے تو بیان میں بڑی تیزی ہوتی ہے، بڑی روانی ہوتی ہے، بڑی فصاحت ہوتی ہے، لیکن جب وہ علی کو برا کہنا شروع کرتا ہے تو زبان میں تیزی نہیں رہتی بلکہ زبان رکنے لگتی ہے۔ اور جب معلوم کرنے والوں نے معلوم کیا کہ عبدالعزیز تم سب سے بڑے نامور خطیب ہو،
اور جس موضوع پر تقریر کرتے ہو بیان میں بڑی جامعیت ہوتی ہے، بڑی روانی ہوتی، لیکن اس کا سبب کیا ہے کہ جب تم علی کو برا کہنا چاہتے ہو تو تمہاری زبان رکنے لگتی ہے۔ تو عبدالعزیز نے کہا سنو، میری زبان اس لیے رکتی ہے کہ مجھے معلوم ہے علی کسی گناہگار شخصیت کا نام نہیں ہے، علی تو اس شخصیت کا نام ہے جس کی زندگی تصور گناہ سے محفوظ تھی۔ صلوات حد محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور بس میں موضوع کے قریب آتے ہوئے کہ جنہوں نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری انہوں نے ایک پیغام دیا، اب میرا ہر بچہ حدیث کو سماعت فرما لے۔ اس برے سے برے معاشرے کے اندر رہ کر انہوں نے اچھی سے اچھی زندگی گزاری، اور زندگی گزارنے کے بعد ایک پیغام دیا۔ امام نے فرمایا، صادق آل محمد نے، کہ اگر تم کسی شخص کو نماز پڑھتا ہوا دیکھو، چاہے مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو یا گھر کے اندر نماز پڑھ رہا ہو، چاہے دن کے اجالے میں نماز پڑھ رہا ہو یا تاریکی شب میں نماز پڑھ رہا ہو، چاہے مجمع عام کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو یا گوشہ تنہائی میں نماز پڑھ رہا ہو، اگر تم کسی شخص کو حالت نماز میں دیکھو تو حالت نماز میں دیکھ کر یہ یقین نہیں کر لینا کہ بہت ایماندار انسان، یہ دیکھو نماز کے بعد سماج و معاشرے میں کس طرح زندگی گزارتا۔ اگر حالت نماز میں اپنے سر کو جھکانے والا بعد نماز انسانوں کے لیے بھی بھلائی کے کام کرتا ہے تو بے شک ایماندار انسان ہے، اور حالت نماز میں سر کو جھکانے والا مصلی سے اٹھنے کے بعد، مسجد سے نکلنے کے بعد انسانوں کو اذیت و آزار پہنچاتا ہے تو پھر ریاکار انسان ہے جسے سجدوں کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ یعنی انسان کی اچھائی کا فیصلہ سجدوں پر نہیں کرنا، معاملات کے اوپر کر کر دیکھنا کہ معاملات کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ صلوات حد محمد و آل محمد کے اوپر۔ تو ایمانداری کا معیار جو ہے وہ معاملات ہیں، ہمارا برتاؤ، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار انسانوں کے ساتھ کیسا ہے، معاشرے کے اندر کیسا۔ تو بس میں اپنی نہیں رکے گا، آواز بلند صلوات نہیں رک پانے گا۔ تو اللہ نے اہل بیت رسول کو چند باتوں سے نوازا، پہلے طہارت سے، ان سے زیادہ کوئی پاک و پاکیزہ کردار کا مالک نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ نے اہل بیت رسول کو محبت سے نوازا، ان سے زیادہ کوئی لائق محبت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جن کی محبت کو اجر رسالت قرار دیا گیا ہو ان سے زیادہ لائق محبت کون ہو سکتا؟ جن کی محبت اجر رسالت قرار پائی ہو ان سے زیادہ لائق محبت کون ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے کل ایک جملہ میں نے آپ کے سامنے آیت تطہیر کے بارے میں کہا تھا۔ آیت تطہیر کے اندر کیا اعلان ہوا ہے؟ اہل بیت رسول، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے ہر طرح کی رزق کو دور رکھے، یہ نہیں ہے کہ تمہیں رزق سے دور رکھے، اس کی وضاحت میں کل کر چکا ہوں۔ اسی طرح سے جو یہ آیہ مودت ہے اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں اسلام کی نہیں رکنے کا، ڈھیلا ہو گیا، نہیں رکے گا۔ تو دیکھیے میں اپنے بیان کو مختصر کرتے ہوئے عرض کرنا چاہ رہا ہوں
اہل بیت رسول کو جذبہ محبت سے نوازا گیا، ان سے زیادہ لوگ کوئی لائق محبت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جن کی محبت اجر رسالت قرار دی گئی ہے ان سے زیادہ لائق محبت کون ہو سکتا ہے۔ آیت کے اندر لفظ مودت استعمال ہوا ہے، لفظ محبت استعمال نہیں ہوا۔ میرے قرابت داروں سے مودت کرو، ترجمہ کیا کرتے ہیں ہم؟ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آیت کے اندر لفظ جو ہے محبت نہیں ہے بلکہ مودت۔ اب ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ میں کوئی سوال نہیں کرتا، اپنی تبلیغ کا لیکن یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ لفظ محبت بھی عربی لفظ ہے اور لفظ مودت بھی عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن آیت کے اندر جو ہے وہ لفظ محبت استعمال نہیں ہوا ہے بلکہ لفظ مودت استعمال ہوا ہے۔ محبت میں اور مودت میں کیا فرق؟ دونوں لفظ عربی کے ہیں، محبت بھی اور مودت بھی، لیکن آیت کے اندر جو ہے لفظ مودت آیا ہے، لفظ محبت نہیں آیا۔ مودت محبت کے نقطۂ کمال کو کہا جاتا ہے۔ مثلا کسی بھی چیز یا کسی بھی ذات کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہ محبت۔ کسی بھی چیز یا کسی بھی ذات کی طرف دل کا مائل ہو جانا، یہ محبت۔ اس سے بلند درجہ جو ہے وہ ہے انس۔ محبت سے بلند درجہ انس ہے۔ جس کی طرف دل مائل ہو گیا ہے اسے بار بار اس سے ملنے کو دل چاہنا، یہ ہے انس۔ انس سے بلند درجہ ہے شغف۔ جس کی طرف دل مائل ہو گیا ہے اور بار بار اس سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، ہما وقت اس کی تعریف زبان پر رہنا، یہ شغف۔ اس سے بلند درجہ ہے عشق۔ انسان کی زبان جس کی مدح میں ہر وقت مصروف ہے، اپنے دل کو اس کی چاہت سے مخصوص کر دینا، یہ ہے عشق۔ عشق سے بلند درجہ ہے مودت۔ دل کو مخصوص کر دینا، یہ عشق۔ دل کے اندر اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، یہ ہے عشق۔ لیکن دل ہی کو نہیں بلکہ اپنے دماغ کو بھی اس کے لیے مخصوص کر دینا، یہ ہے مودت۔ تو گویا مطالبہ یہ ہے کہ دیکھو تم اپنے دل ہی کو نہیں، جذبات ہی کو نہیں بلکہ خیالات کو بھی نبی اور اہل بیت نبی کے لیے مخصوص کر دو، یہ مودت ہے۔ صلوات حد محمد و آل محمد کو۔ یعنی تمہارے دل میں محبت اہل بیت کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اور دل ہی میں نہیں بلکہ تمہارے دماغ میں، تمہارا دماغ جو ہے کسی اور کے لیے مخصوص نہ ہو، صرف محبت اہل موت کے لیے ہو۔ یعنی وہ جو چاہتے ہیں وہی تم چاہو۔ پھر تمہاری رفتار بھی ان کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری گفتار بھی ان کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری عبادت بھی ان کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری عدالت بھی ان کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری دوستی بھی ان کے لیے ہونا چاہیے، تمہاری دشمنی بھی ان کے لیے ہونا چاہیے۔ جو وہ چاہتے ہیں بس وہی تم چاہو، جو نبی اور اہل بیت نبی چاہتے ہیں۔ اور نبی اور اہل بیت نبی چاہتے کیا ہیں؟ نبی اور اہل بیت نبی یہ چاہتے کہ انسان بندہ نفس بن کر نہیں، بندہ خدا بن کر زندگی گزارے۔ صلوات حد محمد و آل محمد کے اوپر۔ اور جب انسان بندہ خدا بن جاتا ہے، زندگی اپنی اطاعت پروردگار میں گزار دیتا، تو پھر پروردگار اسے وہ عزت دیتا ہے، وہ شرف دیتا ہے، وہ مرتبہ دیتا ہے، وہ اختیار دیتا ہے کہ بادشاہان وقت جو ہیں اس اقتدار کو دیکھنے کے بعد محو حیرت ہو جاتے ہیں۔ بس میں مصائب کے قریب آیا چاہتا ہوں، جب انسان اپنی زندگی کو اطاعت خدا میں گزارتا ہے تو اسے کائنات کے اندر وہ عظمت ملتی ہے کہ صاحبان اقتدار جو ہیں اس عظمت کو دیکھنے کے بعد حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔
حشام بن عبد الملک حج کے لیے آیا، اور جب حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے آگے بڑھا تو حجر اسود تک پہنچنے کا راستہ نہیں پا سکا۔ حشام ایک مقام پر ٹھہرا کہ جب ہجوم میں کمی واقع ہوگی تو میں حجر اسود کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل کروں گا۔ یہ سوچ کر حشام ایک مقام پر رکا، اور اسی وقت حشام نے دیکھا کہ صحن حرم کے اندر ایک خوبرو نوجوان داخل ہوا، جس کے چہرے پر عبادت کا جمال بھی تھا، عبادت کا جلال بھی تھا، اور وہ جیسے ہی صحن حرم میں داخل ہوا تو حاجیوں کے مجمع نے اسے حجر اسود تک پہنچنے کا اسی طرح راستہ دیا جس طرح دریائے نیل نے جناب موسیٰ کو راستہ دیا تھا۔ وہ کمال اطمینان کے ساتھ نوجوان حجر اسود تک پہنچا اور حجر اسود کا بوسہ دیا اس نے۔ حشام نے معلوم کیا یہ آنے والا نوجوان کون ہے جس کا مسلمانوں نے اس طرح سے احترام کیا؟ تو پہلو میں کھڑے ہوئے فرزدق نے کہا، حشام تیرے حج کرنے پر افسوس ہے، ارے کعبے کو جانتا ہے، وارث کعبہ کو نہیں پہچانتا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام، تو حجر اسود کا بوسہ لینے کو سعادت سمجھتا ہے، اور یہ وہ ہے کہ حجر اسود جن کی امامت کے لیے گواہی دیتا۔ اور فی البدی فرزدق نے قصیدہ کہا شان امامت میں۔ قصیدے کو سننے کے بعد حشام نے کہا، فرزدق کبھی ایسی تعریف ہماری نہیں کی۔ تو فرزدق نے کہا، حشام جو جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی کہا جاتا۔ اگر تیرا حسب و نسب بھی اتنا ہی پاکیزہ ہوتا، اگر تیرا اخلاق و کردار بھی اتنا ہی پاکیزہ ہوتا تو تیری تعریف بھی ایسی کی جاتی، لیکن جب تو ایسا ہے ہی نہیں تو ایسی تعریف کی تمنا کیوں کرتا؟ فرزدق نے حکم دیا کہ فرزدق کو حکم دیا گیا حشام کی طرف سے کہ فرزدق کو قید کے اندر ڈالا جائے۔ فرزدق قید میں پہنچا، امام کو معلوم ہوا کہ فرزدق ہماری تعریف کرنے کی وجہ سے قید میں ڈال دیا گیا۔ تو ایک مرتبہ امام نے اپنے شاگرد کو بلایا، درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی دی اور کہا یہ فرزدق کو جا کر پہنچا دو، اور فرزدق سے کہنا کہ تو نے جہاد باللسان کو کما حق کو ادا کیا۔ شاگرد امام پہنچا، فرزدق در زندان پر بیٹھا ہوا ہے۔ جانے کے بعد کہا، فرزدق مبارک ہو، امام نے سلام پہنچایا اور یہ درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی بھیجی ہے تیرے لیے، اور یہ کہا کہ تو نے جہاد باللسان کو کما حق کو ادا کیا۔ یہ سن کر فرزدق تڑپ کر زمین سے اٹھا، اور اٹھنے کے بعد کہا، آنے والے اگر میرے امام نے بھیجا ہے تو یہ درہم و دینار سے بھری ہوئی تھیلی بعد میں پیش کرنا، پہلے اپنے ہاتھوں کو جلدی سے آگے بڑھا دے، میں تیرے ہاتھوں کا بوسہ لے لوں، اس لیے کہ تیرے ہاتھ میرے امام کے ہاتھوں سے مس ہو کر آ رہے ہیں۔ ہاتھوں کا بوسہ لیا، اور بوسہ لینے کے بعد کہا، آنے والے میرے امام کی بارگاہ میں جا کر کہنا کہ مولا میں نے جو کچھ کیا ہے مال دنیا کے لیے نہیں کیا، میں نے تو اپنی آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ کیا ہے، بس جب روز قیامت ہو تو اپنی شفاعت سے میری بخشش کرا دینا۔ شاگرد امام نے جا کر کہا کہ مولا فرزدق یہ کہہ رہا ہے، تو ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اس سے جا کر کہو ہم جو دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ تیری شفاعت بھی کریں گے۔ بس عزیزو، محبت اہل بیت میں مصائب کے قریب آ رہا ہوں، محبت اہل بیت وہ سرمایہ ہے کہ اس سے بڑھ کر دنیا کا کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز اس وقت تک انسان کو فیض پہنچاتی ہے جب تک کہ وہ باقی رہتی، اور جب بھی وہ فنا ہو جاتی ہے، جب بھی وہ مٹ جاتی ہے تو فائدہ پہنچانے سے قاصر ہو جاتی ہے۔ لیکن محبت اہل بیت وہ سرمایہ ہے جو زندگی میں بھی کام آتا ہے، حالت احتضار میں بھی کام آتا ہے، تاریکی قبر میں بھی کام آتا ہے، عالم برزخ میں بھی کام آتا ہے، اور روز قیامت بھی کام آئے گا۔ محبت اہل بیت وہ سرمایہ، اور یہی وجہ ہے کہ جو معرفت رکھنے والے ہیں پھر وہ مر جانا گوارا کرتے تھے۔ محبت اہل بیت انسان کو دنیا میں بھی فائدہ پہنچاتی، دنیا میں نہیں حالت احتضار میں بھی فائدہ پہنچاتی، حالت احتضار میں نہیں تاریکی قبر میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ محبت اہل بیت انسان کو عالم برزخ میں فائدہ پہنچاتی ہے، اور محبت اہل بیت انسان کو روز قیامت بھی فیض پہنچائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ معرفت رکھنے والے مر جانا گوارا کرتے تھے، لیکن دامن محبت اہل بیت کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری
جب حکم ہوا ابو ذر مدینہ رسول کو چھوڑو، اگر تم محمد و آل محمد کے راستے سے ہٹنے کو تیار نہیں ہو تو مدینہ رسول کو چھوڑو اور ابزا کے میدان میں چلے جاؤ۔ ابو ذر نے بیٹے کو لیا، بیٹی کو لیا، رفیقہ حیات کو لیا، مویشیوں کو لیا اور مدینہ چھوڑنے کی تیاری کی۔ دوسرا حکم آیا، نبی کے صحابی کو خدا حافظ کہنے کے لیے کوئی اس کے قریب نہ جائے۔ سب رکے، کائنات کا امام اٹھا، اور تنہا علی نہیں اٹھے بلکہ علی نے اپنے ساتھ اپنے دونوں بیٹوں کو لیا، میرے لال حسن، اے میرے بیٹے حسین، چلو ابو ذر کو خدا حافظ کہو۔ ابو ذر نے آتے ہوئے سلسلہ امامت کو دیکھا، سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا، اور جواب سلام دینے کے بعد ایک مرتبہ امام نے کہا، ابو ذر تمہیں مدینہ رسول سے نکالنے والے اس لیے نکال رہے ہیں کہ یہ تمہاری تقریروں سے اپنے اقتدار کے لیے خطرہ محسوس کرتے تھے، اور تم نے ان سے قریب ہونا اس لیے پسند نہیں کیا کہ ان سے قریب ہونے میں تمہیں اپنے دین و ایمان کے لیے خطرہ محسوس ہوتا تھا۔ لیکن ابو ذر فائدے میں تم ہو، اپنا دین بچا کر جا رہے ہو، اور جس کا دین بچ گیا اس کا کچھ گیا نہیں، اور جس کا دین چلا گیا اس کے پاس کچھ رہا نہیں۔ ابو ذر فائدے میں تم ہو، اپنا دین بچا کر جا رہے ہو، خدا حافظ، جس کا دین بچ گیا اس کا کچھ گیا نہیں، تم فائدے میں ہو، تم نفع میں ہو۔ ابو ذر چلے، راہ میں جوان بیٹے نے ابو ذر کے سامنے تڑپ کر جان دی۔ ابو ذر نے تڑپتے ہوئے بیٹے کو دیکھا اور ایک مرتبہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قریب کی بستی میں گئے اور جانے کے بعد ابو ذر نے کہا، بستی والو، عالم غربت میں، عالم مسافرت میں میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، آؤ تجہیز و تکفین میں میرے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ بستی والے اٹھے اور کہا، نبی کے صحابی آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایک بوڑھا باپ جوان بیٹے کے جنازے کو نہیں اٹھا سکتا، ہم موجود ہیں۔ میں کہوں گا ابو ذر، اگر عالم مسافرت میں جوان بیٹے نے دم توڑا تو کہنے والے موجود تھے، ابو ذر آپ پیچھے ہٹ جائیں، ایک ضعیف باپ جوان بیٹے کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ کاش کسی نے میدان کربلا میں حسین مظلوم سے بھی کہہ دیا ہوتا، جب اکبر کا جنازہ اٹھانا چاہ رہے ہیں اور نہیں اٹھتا تو کاش کسی نے کہا ہوتا، حسین مظلوم آپ پیچھے ہٹ جائیں، آپ سے اکبر کا جنازہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ لیکن ہاں کوئی کہنے والا نہ تھا، اور یہ حسین مظلوم تھا جو بھی کبھی آواز دے رہا تھا، اے میرے بھیا عباس، اے میرے بچپن کے دوست حبیب، اور کبھی آواز دے رہے تھے، بنی ہاشم کے چھوٹے چھوٹے بچے آؤ اور آ کر اپنے حسین کی مدد کرو، جوان کا جنازہ اٹھانا ہے۔ کبھی آواز دے رہے تھے، اے میرے بابا، دنیا کے سب سے سورما انسان، خیبر کے در کو اٹھانا تمہارا کارنامہ ہے، لیکن جوان بیٹے کا جنازہ اٹھانا یہ حسین کا کارنامہ۔ لیکن میرے بابا، خیبر کے در کو اٹھانا زیادہ مشکل تھا یا جوان بیٹے کے جنازے کو اٹھانا زیادہ مشکل؟ اجرکم اللہ۔ ابو ذر کے بچے کی میت کو عزت و احترام کے ساتھ سپرد لحد کیا گیا۔ ابو ذر ربضہ کے میدان میں آئے، فاقوں پر فاقے، اذیت پر اذیت، مصیبت پر مصیبت۔ اب ابو ذر ہیں، لق و لق صحرا ہے، قریب میں بیٹی۔ ابو ذر کو محسوس ہوا اور یقین ہوا کہ میں چند لمحوں کا مہمان ہوں۔ ابو ذر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے مٹی کو جمع کیا، اس پہ سر رکھا، قبلہ رخ ہو کر لیٹے، اس لیے کہ شریعت اسلام میں یہ ہے کہ مرنے والے کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ ابو ذر نے یہ اہتمام خود کیا، قبلہ رخ ہو کر لیٹے، بچی کو قریب میں بٹھایا، اور ایک مرتبہ بچی کے چہرے کو دیکھا اور بچی نے محسوس کیا اور کہا، میری بیٹی، جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے چہرے پر چادر ڈال دینا۔ بس جب ابو ذر نے یہ کہا تو بچی نے تڑپ کر کہا، اے میرے بابا، اے میرے مظلوم بابا، جب آپ کی روح پرواز کر جائے گی تو ذرا یہ بتائیں کہ یہ بیٹی آپ کو غسل کیسے دے گی، کفن کہاں سے پہنائے گی، دفن کیسے کرے گی؟ اب تو نہ بھائی موجود ہے نہ کلمے قبیلے والے موجود۔ بس ابو ذر نے کہا، میری بیٹی مت گھبرانا، میرے نبی نے فرمایا کہ قافلہ گزرے گا، جو مجھے غسل بھی دے گا، کفن بھی پہنائے گا، دفن بھی کرے گا، جب میری روح پرواز کر جائے تو میرے چہرے پر چادر ڈال دینا، راستے پر جا کر کھڑی ہو جانا، اور جب قافلہ دکھائے تو قافلے والوں کو میرے مرنے کی خبر دے دینا۔
ابو ذر نے یہ کہا اور ذکر پروردگار شروع کیا. بیٹی باپ کے چہرے پر نظریں جمائے ہوئے ہے اور ایک مرتبہ ابو ذر نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ. یہ کہہ کر ابو ذر کی زبان خاموش ہوئی اور بچی کے منہ سے چیخ نکلی انا للہ و انا الیہ راجعون. اے میرے مظلوم بابا، اے میرے غریب بابا. ایک مرتبہ وصیت کے مطابق ابو ذر کی بچی نے باپ کے چہرے پر چادر ڈالی، راستے پر جا کر کھڑی ہوئی اور کچھ دیر کے بعد قافلہ آتا ہوا دکھائی دیا تو ابو ذر کی بچی نے پکار کر کہا قافلے والو میرے باپ کا جنازہ بے گور و کفن، آؤ میرے باپ کی تجہیز و تدفین میں شرکت کر لو. بس قافلے والوں نے سنا یہ قافلہ کوفے سے حج کے لیے جا رہا تھا جس میں مالک اشتر موجود ہے، ابن مسعود موجود ہے. ایک مرتبہ قافلے والوں نے سنا اپنے سروں سے مامے اتارے اور کہا نبی کی صحابی یہ تیری مظلومیت کہ تیرا جنازہ بے گور و کفن ہے. اب ہر ایک کہہ رہا تھا کفن میں دوں گا، کفن میں دوں گا. مالک اشتر آگے بڑھے ابو ذر سب سے قیمتی کفن ہم تمہیں دیں گے. ابو ذر کو مالک اشتر نے کفن دیا اور کس کپڑے میں کفن دیا؟ اس کپڑے میں کفن دیا جسے مالک اشتر کی مادر گرامی نے انہیں حالت حرام کے لیے دیا تھا. اس کپڑے میں کفن دیا. کفن پانے کے بعد ایک مرتبہ ابن مسعود نے نماز جنازہ ادا کی. نماز جنازے کے بعد میت کو قبر کے اندر اتارا گیا اور قبر کے اندر جب میت کو اتارا گیا تو مرتبہ یتیم ابو ذر کو آواز دی گئی اے ابو ذر کی بیٹی آخری بار اپنے باپ کا چہرہ دیکھ لو. بس ابو ذر کی بیٹی قبر کے کنارے بیٹھی، قبر میں لیٹے ہوئے باپ کو دیکھا اور ایک جملہ کہا اے میرے بابا، اے میرے غریب بابا، آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن بابا اب یہ بتائیں کہ یہ آپ کی بیٹی کہاں جائے؟ اب تو نہ ماں زندہ ہے، نہ بھائی موجود ہے، نہ کنبے قبیلے والے ہیں، یہ آپ کی بیٹی کہاں جائے؟ مالک اشتر پھر آگے بڑھے، ابو ذر کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا، اے حکیم ابو ذر آج سے ہمیں اپنا باپ سمجھنا. میں کہوں گا ابو ذر کی بیٹی اگر باپ کا سایہ سر سے اٹھا تو کسی نے کانوں سے گوشوارے نہیں اتارے، کسی نے سر سے چادر نہیں اتاری، کسی نے پشت پر تازیانے نہیں لگائے. گودی میں لینے والے موجود تھے لیکن ہائے رے حسین کی مظلومہ، حسین کی شہادت ہوئی، کوئی کانوں سے گوشوارے اتار رہا تھا، کوئی سر سے چادر اتار رہا تھا، کوئی پشت پر تازیانے لگا رہا تھا. بچی آواز دے رہی تھی اے میرے بابا، اے میرے چچا، اے میرے بھیا، ذرا آ کر دیکھو یہ سکینہ کی مظلومیت ہے، یہ سکینہ کا غم ہے، حسین کی بیٹی، حسین کی مظلومیت. ایک بار سورہ الحمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. سباب مبلغ غزات محسن قوم حاجی ناجی صاحب کی روح کے لیے اس سال فرما دیں.